أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب یہ ہوا قرآن کے ذریعے سے سیمنٹ سبسٹنس مہیا ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ قرآن کیسے حبل اللہ ہے، تو ان آدمی کو جوڑیں گے کیسے آپ؟ بظاہر آپ نے جوڑ بھی دیا، تب بھی ذہن تو ان کے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ کام کر رہے ہیں. انسانوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان کا فکر ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کے نظریات کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جائے. اور جب ان کی نظریات اور فکر اور سوچ میں ہم آہنگی ہوگی تو ان کے مقاصد ایک ہوں گے، تب وہ امہ بنیں گے. امہ تو میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، کہتے ہی اس کو ہے وہ جمعیت کہ جو ہم مقصد لوگوں پر مشتمل ہو. مقاصد کا تعلق انسان کے فکر اور نظریے سے ہے. آپ کا نظریہ اگر کچھ اور ہے تو اس کے مطابق یہ مقاصد زندگی کے بنیں گے. آپ کا نظریہ حقیقی ایمان ہے تو اس سے آپ کا مقصد زندگی بنے گا اللہ کی رضا حاصل کرنا بالآخر، اور دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ آپ کا مقصد بن جائے گا، خود بخود بن جائے گا. اگر اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اور آخرت پر جو یقین ہے، جو ایمان ہے آپ کے دلوں میں جاگزی ہے، تو نظریے کی بنیاد پر مقصد وجود میں آتا ہے. مقصد کی ہم آہنگی ہوگی تب کہ جب کہ نظریہ ایک ہو، اور نظریہ ایک کرنے والی شے قرآن ہے. آپ کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے گی، آپ کی سوچ میں، آپ کے نظریات میں، آپ کے فکر میں، آپ کے اینگل آف ویو میں، آپ کے نقطۂ نظر میں. اس سے نتیجتاً کیا ہوگا کہ آپ کا مقصد ایک ہو جائے گا. ہم مقصد ہوں گے اور تبھی آپ کی امت بنتی ہے. اور جتنی کچھ اس کے اندر یہ یک رنگی اور ہم آہنگی ہوگی فکری اور مقصدی، اتنی ہی یہ امت مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، طاقتور ہوگی، قوی ہوگی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. اور ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ان الفاظ کا مصداق اول تو پورے عرب کے لوگ ہیں. عرب میں قبائلیت اور قبائل کی آپس کی خانہ جنگی، یہ گویا کہ ان کا جس کو کہتے ہیں اس وادی رول. مستثنا وہ 4 مہینے ہوتے تھے، وہ اشہر حرم جو حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے، یہ چونکہ روایت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے، تو 4 مہینے تو وہاں بد امنی نہیں ہوتی تھی، امن کے، چین کے، سکون کے ہوتے تھے. باقی 8 مہینے اٹ واز دی رول. اس قبیلے نے اس کے اوپر مار دھاڑ کی ہے، اس نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا ہے، اس نے اس پر شمخون مارا ہے، اس نے اس کو لوٹا ہے. یہ کام ان کا تھا، صبح شام کا، رات کا، ہمیشہ کا. لیکن یہ کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان قبیلوں کو جوڑا ہے، اور اس طریقے سے جوڑا، ایک بنیاد مرصوص بنا دیا، ایک ایسی فصیل کہ جس کی تمام اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں باہم. سیمنٹ سبسٹنس قرآن بن گیا نا، اس لیے اس نے ان کو جوڑا ہوا تھا. اور خاص طور پر ان الفاظ کا مصداق جو ہے اوس اور خزرج کے 2 قبیلے، یہ جو اصل عربی الاصل قبیلے تھے جو کہ مدینے میں یثرب میں حضور کی آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن خود ان 2 قبیلوں کے اندر آپس میں جنگ رہتی تھی، اور یہودی خاص طور پہ ان کو لڑاتے تھے. اس لیے کہ یہ لڑتے رہے تاکہ ان کی جمعیت ایسی نہ ہو جائے کہ جو ہمیں مستقل طور پر دبا کر رکھے. کبھی لڑائی شروع کی تو ان کا ساتھ دے دیا، کبھی ان کا ساتھ دے دیا، ایک قبیلہ ادھر ہو گیا، ایک قبیلہ ادھر ہو گیا. یہ داستان چلی آ رہی تھی 100 برس سے مدینے کے اندر، اور نسل بعد نسل جو ہے وہ دشمنیاں اور قتل کے جواب میں قتل، اور پھر اس جواب کا جوابی قتل جو ہے ہو رہا تھا. حضور کی تشریف آوری کے بعد ان دونوں قبولوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جیسے باہم شیر و شکر ہو، دودھ کے اندر جیسے کہ چینی جو ہے گھل جائے، یکجان ہو جائے. تو یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اوس اور خزرج کے اعتبار سے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، یعنی آخری تباہی میں اور تمہارے مابین کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، تباہی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی حقیقت ان عوامل میں سے ہے کہ جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینے میں.
مدینے میں یہ دونوں قبیلے اس درجے تھک چکے تھے باہم ایک دوسرے سے جنگ کر کے کہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہمیں کوئی ایک نظام بنانا چاہیے، کوئی ایک بادشاہ اپنا مقرر کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی یہ خزرج کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا،